میری آنٹی حد سے زیادہ حسین تھی۔ رات کو آنٹی کو سوچتے سوچتے میں سو جاتا، پھر صبح نہانا پڑتا۔ مگر اس دن آنٹی کی چھوٹی جوان بہن عائشہ رہنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا حسن دیکھ کر میں اس سے بات کرتے ہوئے شرمانے لگا۔ مگر ایک دن جب سب بازار چلے گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ اس کی نرم ہتھیلی کا لمس ایک خفیہ بجلی کی طرح میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ میں شرم اور حیرت کے ملے جلے احساسات سے دو چار تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ عائشہ نے آہستہ سے میرے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ تم بڑے خاموش رہتے ہو، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، لیکن تمہاری خاموشی میں ایک بہت شور ہے منظور۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ کیا وہ واقعی میرے دل کا حال جان چکی تھی؟ تمہاری آنکھیں تمہاری آنٹی کو دیکھ کر بھی وہ بات کہہ جاتی تھی جو تمہاری زبان کبھی نہ کہہ سکی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ مجھے گھر کے ایک پرانے اور بند کمرے کی طرف لے گئی جہاں خاموشی ایک راز کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ ڈرو مت، عائشہ نے کہا، میں تمہاری طرح شرمیلی نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری آنٹی کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو سچائی دیکھی وہ مجھے پسند آئی۔ میں یہاں زیادہ نہیں رہوں گی اور اس سے پہلے کہ میں جاؤں میں تمہاری اس خاموش خواہش کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا، اور اپنی دل کی باتیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی باہر سے آنٹی کی آواز آئی۔ وہ جلد واپس آ گئی تھیں کیونکہ بازار میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ عائشہ نے تیزی سے مجھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جلدی یہاں سے جاؤ اور خود کو مصروف دکھاؤ۔ میں باہر بھاگا اور حال میں اخبار لے کر بیٹھ گیا، لیکن میرا دل ابھی تک اسی خفیہ کمرے میں دھڑک رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کے چند دن اذیت ناک تھے۔ عائشہ اور میں ایک دوسرے کو چوری چھپے دیکھتے تھے، لیکن ہم دوبارہ تنہا نہ ہو سکے۔ ہر نظر میں ایک ادھورا سوال اور ایک خاموش وعدہ چھپا تھا۔ 2 دن بعد شام کے وقت میں چھت پر کھڑا تھا۔ عائشہ وہاں آئی۔ یہ ہمارا آخری موقع تھا کیونکہ اس کی واپسی کا ٹکٹ بن چکا تھا۔ میں کل جا رہی ہوں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ کہانیاں نامکمل ہی اچھی لگتی ہیں منظور، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے ایک ایسی احساس سے ملوایا جسے میں بھلا نہیں پاؤں گی۔ تم آج بھی وہی معصوم اور خواہش مند لڑکے ہو جو تم نے دروازے کے پیچھے بننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا۔ اس لمحے جو جذبات کا طوفان میرے اندر اٹھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ لمس ایک الوداعی پیغام تھا، ایک وعدہ تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بڑے ہو جاؤ، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، اور اپنے دل کے سچ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ وہ میرے لیے ایک حسین راز چھوڑ گئی تھی جو کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ دن جب وہ چلی گئی تو گھر میں جو خلا پیدا ہوا وہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ مجھے اس کا ہر لمس، ہر لفظ، ہر خاموش وعدہ یاد تھا۔ وہ کہانی وہیں ادھوری رہ گئی تھی جہاں اس نے اپنے دل کی باتیں میرے حوالے کی تھی، مگر اس کی یاد اب میری خواہش نہیں بلکہ ایک میٹھا پچھتاوا بن گئی تھی۔